اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ اور سپٹمبر کی 6 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، اور آج میں آپ سے کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس واقعے کے ساتھ جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں امت، اس کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ دوستو، نہ تو میں کوئی مفتی ہوں، نہ عالم ہوں، نہ علامہ ہوں، میں ایک ادنا سا مسلمان ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ان کی شان اور اللہ کی اس رحمت پر گفتگو کروں جس رحمت کو منانے یا جس ولادت کے ذکر سے امت پہ مختلف گروہ بن گئے ہیں، اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ میلاد منانا چاہیے، ایک کہتا ہے نہیں منانا چاہیے، ایک کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صرف شیطان خوشی نہیں مناتا، ایک کہتا ہے کہ کسی صحابہ نے یہ دن نہیں منایا۔ تو اس مناسبت سے میں کچھ گفتگو آج کرنا چاہوں گا، اور اس گفتگو میں اگر کم علمی کی وجہ سے میرے کوئی الفاظ آپ لوگوں کو یہ لگے کہ شاید میں نے غلط کہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ دانستہ میں اس پر کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو، اگر وہ مسلمان قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ تھوڑی طویل ویڈیو ہے، لیکن آپ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ضرور سنیں تاکہ میری اصلاح بھی ہو سکے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں پر رحم کیا، ہم نے انسانیت پر رحم کیا، ہم نے اپنا فضل کیا۔ اور دیکھیں، جب کوئی ہستی کسی کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب قرآن کریم میں ہی اللہ کی رحمت کا ذکر جو ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 54، سورہ انعام قرآن کریم کا 6واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، کہ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کرنے کو لازم کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو پابند کر دیا ہے کہ وہ انسانوں پر رحم کرے اور مسلمانوں پر خصوصاً رحم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانیت اصول و ضوابط کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف بھی اگر کوئی کام کر رہی ہے اور دنیا میں تباہی و بربادی آ رہی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اللہ نے خود اپنے آپ پر لازم کر دی ہے، اس کی وجہ سے انسان اجتماعی طور پہ برباد ہونے سے محفوظ ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ الحجر کی آیت نمبر 49 میں فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ یعنی کہ گناہ والی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ سے مایوس نہ ہو انسانیت، تو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے ان بندوں کو بتا دیں کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں، لہذا جب بھی گناہوں سے تمہاری طبیعت بیزار ہو جائے، مجھ سے رجوع کرو، مجھ سے معافی مانگو، اور میں تم پر رحم کروں گا۔ اب اس کی میں جنرل ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کسی انسان سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا کسی آفس میں، کسی جگہ پر، اور اس کے خلاف انکوائری لگ گئی، اور اس انسان کو پتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہوا ہے، تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں اس دفعہ بچ جاؤں تو انشاءاللہ میں کوئی غلط کام دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور پھر انکوائری کے بعد اگر باس آپ کا فیصلہ سناتے ہوئے کہے کہ اگرچہ آپ نے یہ غلطی کی ہے لیکن میں آپ کو ایک چانس اور دیتا ہوں اور نیکسٹ ٹائم ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تو آپ یقین کریں اس وقت ہماری خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو ہم خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ہم دوستوں کو خوشی میں کھانا کھلاتے ہیں کہ آج بڑی مصیبت سے ہم ٹل گئے۔ یہی ہے نا۔ تو اس وجہ سے اللہ کی جب رحمت ہو جائے تو اس پر خوشی کا اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ ابراہیم جو ہے وہ 14واں سورہ ہے قرآن کریم کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر میں آپ کو پڑھتا ہوں 7،
سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ٹھیک ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ اور آگاہ کیا گیا ہے تمہیں، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بتایا جا رہا ہے، لئن شکرتم اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم تو میں ضرور زیادہ کر دوں گا، ولئن کفرتم اور اگر تم کفر کرو گے، اگر تم انکار کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے، انا عذابی لشدید تو بے شک میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یعنی اللہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری رحمتوں پر شکر کرو گے تو میں تم پر یہ رحمتیں اور بڑھا دوں گا، اور اگر تم میری رحمتوں کی ناشکری کرو گے، میری رحمتوں کا انکار کرو گے تو میں یاد رکھو کہ میں بڑا شدید عذاب دینے والا بھی ہوں. اب سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، نعمتوں کو اور فضل و کرم کو پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کا اظہار خوشی سے ہوتا ہے، شکر کا اظہار صدقہ خیرات سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اللہ کی رحمتوں، نعمتوں اور فضل کو ہم نے شکر کے طور پہ منانا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، سورہ یونس 10واں سورہ اور آیت نمبر 57 اور 58 آپ ذرا سا دیکھ لیجئے گا قرآن کریم میں. اس میں قرآن کریم کے نزول کی خوشی منانے کی کوئی ملتا ہے سرا. آیت نمبر 57 اور 58، یا ایھا الناس اے لوگو، اب یہ لوگوں سے، مسلمانوں سے ذکر نہیں ہے، اے انسانیت، قد جاءتکم بس یقین کرو کہ تمہارے پاس بھیج دیا گیا ہے، تمہارے پاس پہنچا دیا گیا ہے، موعظۃ نصیحت کو. قرآن کریم کا ایک نام نصیحت بھی ہے، ذکر بھی ہے، فرقان بھی ہے، قرآن بھی ہے، کلام بھی ہے، کتاب بھی ہے، ذکر بھی ہے. تو اے لوگو یقیناً تمہارے پاس نصیحت بھیج دی گئی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، وشفاء اور جس میں شفا ہے، لما فی الصدور تمہارے دلوں کے لیے. دل اگر گناہوں اور گمراہی کے مرض میں مبتلا ہیں تو تمہارے لیے جو نصیحت بھیجی ہے، تمہارے لیے جو قرآن ہم نے بھیجا ہے، اس میں تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے. یہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور اس میں مومنین کے لیے رحمت ہے. تمام انسانوں کے لیے یہ نصیحت، یہ قرآن، یہ ذکر، یہ فرقان، یہ کلام، یہ کتاب دلوں کے مرض کو دور کرنے کی شفا ہے، اور مومنین کے لیے جو ایمان لے آئے ان کے لیے یہ رحمت ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ آپ کہہ دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تُحِبُّونَ آپ کہہ دیں اللہ اور اس کی رحمت کے سوا اس رحمت اترنے پر وہ خوشی منائیں. فَلْيَفْرَحُوا خوشی منائیں، فَلْيَفْرَحُوا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خوشی منائیں. آپ کہہ دیں کہ اللہ کے اس فضل اور اس کی رحمت اس نازل ہونے پر خوشی منائیں. یہ بہتر ہے اس سے کہ جو کچھ وہ جوڑتے ہیں، جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں. اب یہاں پر قرآن کریم کو انسانوں کے لیے دلوں کا مرض دور کرنے کی شفا اور دوا کہا گیا، اور مومنین کے لیے کہا گیا کہ یہ رحمت ہے. لہذا
آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس رحمت اور اس فضل کے نازل کیے جانے پر خوشی منائیں۔ اب یہ رحمت قرآن کریم کی جو ہم پر نازل ہوئی ہے، یہ کیسے نازل ہوئی ہے، کس کے ذریعے؟ تو اللہ نے اپنے فرشتے جبریل امین کے ذریعے یہ کلام، یہ ذکر، یہ کتاب، یہ فضل، یہ رحمت، یہ فرقان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی اس نازل ہونے پر خوشی مناؤ، تو اب جس کے ذریعے یہ کتاب ہمیں مل رہی ہے اس کے لیے قرآن کریم کی سورہ آل عمران اگر آپ کھول لیں تو سورہ آل عمران کی طرف ذرا آ جائیے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 64 کی تلاوت کروں گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد من اللہ، بے شک اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنوں پر، ایمان والوں پر اللہ نے یہ احسان کیا، اذ بعث فیہم، کہ ان میں ہی سے بھیجا، انہی میں سے پیدا کیا، انہی میں معبوس کیا، رسولم، ایک رسول، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، بے شک اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اذ بعث فیہم، رسولا من انفسہم، انہی میں سے رسول بھیجا جو کیا کرتا ہے، یتلو، تلاوت کرتا ہے، علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کے ذکر کو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں علم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمہ، اور دانائی کی، دانش کی، سمجھداری کی، عقل کی، وزڈم کی، ان کو تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، حالانکہ بے شک، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں تھے، وہ گہرے اندھیرے میں تھے، وہ جہالت میں تھے، وہ اللہ کی پکڑ میں تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا، ان پر رحمت کی، ان پہ اپنا فضل کیا، اور ان میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا، جنہوں نے اللہ کے کلام کی آیتوں کو، اللہ کے کلام کو تلاوت کیا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اور گناہوں سے پاک کر دیا۔ اب یہ اللہ کی رحمت ہو گئی۔ جب اللہ کی رحمت ہو گئی تو قرآن کی آیت، قرآن کی صورتوں کے مطابق ہمیں اس رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے نزول پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اظہار تشکر، اظہار مسرت اور خوشی ظاہر کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اب ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو صحابہ جو تھے وہ جلسہ لگائے بیٹھے تھے گروپ کی شکل میں، اور کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کس بات کے لیے جلسہ کر رہے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہم پر رحمت کی، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا، اس کے اظہار کے لیے ہم سب اکٹھے ہو کے شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت فرمائی، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ان کا ہم پہ معبوس کیا جانا، ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا اندھیروں سے نکلنا، ہمارا جہالت اور کفر سے نکلنا، ایمان قبول کرنا، قرآن کو پڑھنا، اللہ کو سمجھنا، نیکی کرنا، گناہ سے رکنا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اس پہ ہمیں خوشی کا مظاہرہ کرنا ہے، مسرت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ خوشی کیسے منائی جائے. اختلاف یہاں پر آ رہا ہے. کیا ہم کنڈے ڈال کر چراغاں کریں چوری کر کے؟ کیا ہم سڑکوں کو بلاک کر دیں اور تولیوں کی شکل میں خواتین اور حضرات مخلوط ایک بھیڑ کی طرح سے سڑکوں پر گھومیں؟ کیا میلوں میں، جلسوں میں، راستوں میں لاؤڈ اسپیکر پر کوئی ایسی بات کی جائے جس سے انسانیت کو تکلیف پہنچے، جس سے مسلمان پریشان ہو، راستے رک جائیں، کوئی ایمبولینس نہ جا سکے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، لائٹ چوری ہونی شروع ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، تعزیے نکالے جائیں؟ کیا اس طرح سے جشن منانا چاہیے؟ یہ کوشچن ہے. میری نظر میں بہت کم علم آدمی ہوں، میری نظر میں میلاد آمد رسول پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ محفلوں کا انعقاد کریں، مساجد میں کریں، بڑے بڑے میدانوں میں کریں، ہالز میں کریں، اور ان محفلوں میں نبی اکرم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کے فضل کو بیان کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے رغبت پیدا کریں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالیں، اپنی نئی نسل کو مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کریں، بے حیائی روکنے کے لیے گفتگو کریں، اور اگر جلوس نکالنے ہیں تو پھر اسلامی طرز ثقافت، تہذیب و تمدن، اسلامی لباس اور حیا کو سامنے رکھ کر اس طریقے سے گروپ کی شکل میں جلسہ نکلے، جلوس نکلے کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، کس لباس میں ہیں، حیا ہے نہیں ہے، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے یا نہیں ہے. اس طرح کیا جائے. نعت خوانی کی جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، تعلیمات نبی پر ذکر ہو، اسلامی افکار کو بیان کیا جائے، اسلامی تاریخ بتائی جائے، اور یہ کام علماء کریں. اور ساتھ میں نئی نسل کو راغب کرنے کے لیے تقاریری مقابلے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ گفتگو کی جائے، مقابلے ہوں، اور پھر انعامات دیے جائیں، اور پھر غریبوں کو، مساکین کو، محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے، ان کی مدد کی جائے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے، قرآن کریم کے نازل ہونے پر خوشی کیسے منانی ہے. آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کی تعلیم کو سمجھنا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے اور قرآن پر عمل کرنا ہے. یہ خوشی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ دن آپ 12 تاریخ کو بنائیں یا پورا 12 ربیع الاول کا مہینہ منائیں، آپ کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو محفل کا انعقاد کریں وہ اسلامی اشعار کے مطابق ہو، جو گفتگو کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہو. نئی نسل کو ہم یہ پیغام دیں کہ ہم، ہمارے اسلاف اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. ان کی عملی زندگی کو پیش کیا جائے، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی جائے. نعت خوانی ہو، لیکن کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے عام انسان پریشان ہو، سڑکیں بلاک ہو جائیں، خوف و ہراس پیدا ہو جائے، کسی کی تذکیر ہو، کسی کی تذلیل ہو. یہ کام ہمیں نہیں کرنا. کھانے کھلائیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے ساتھ رحمت سے پیش آئیں، خلوص اور محبت سے پیش آئیں. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور صحابہ نے بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے شکر اللہ کا ادا کیا، ذکر کیا، محفل میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی. اگر ہم اسی طرح سے 12 ربیع الاول یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، ان کی ولادت منائیں تو یہ بہت ہی احسن ہوگا، اور اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 1500واں جشن منایا جا رہا ہے ان کی آمد کا. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سمیت پوری امت کو، جو 2 ارب سے زیادہ ہے اس ٹائم دنیا میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین
کی تعلیمات کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی دے اللہ تعالیٰ، اور لغویات سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ میری یہ کاوش اگر اللہ کو قبول ہو گئی، اگر اللہ نے پسند فرما لی تو شاید میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم، آمین۔